اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ غیر ظلم اب حد سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ لوگ مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اور جو باقی تھے وہ پہلے سے بھی زیادہ ظلم کا شکار ہونے لگے، مگر ظالموں کے دل ابھی ٹھنڈے نہ ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے گزشتہ ظلموں سے مسلمانوں کے دل نہیں ٹوٹے، ان کے ایمانوں میں تزلزل واقع نہیں ہوا، بلکہ وہ خدائے واحد کی پرستش میں اور بھی بڑھ گئے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور بتوں سے ان کی نفرت ترقی ہی کرتی چلی جاتی ہے، تو انہوں نے پھر ایک مجلس شورا قائم کی اور فیصلہ کر دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ کلی طور پر مقاطعہ کر دیا جائے۔ کوئی شخص سودا ان کے پاس فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان کے ساتھ لین دین نہ کرے۔ اور اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند متبعین اور ان کے بیوی بچوں سمیت اور اپنے چند ایسے رشتہ داروں کے ساتھ جو باوجود اسلام نہ لانے کے آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، ایک الگ مقام میں جو ابو طالب کی ملکیت تھا پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ ان لوگوں کے پاس نہ روپیہ تھا، نہ سامان، نہ ذخائر جن کی مدد سے وہ جیتے۔ وہ اس تنگی کے زمانے میں جن حالات میں سے گزرے ہوں گے، ان کا اندازہ لگانا دوسرے انسان کے لیے ممکن نہیں۔ قریباً 3 سال تک یہ حالات اس طرح قائم رہے اور مکہ کے مقاطعہ کے فیصلہ میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی۔ قریباً 3 سال کے بعد مکہ کے 5 شریف آدمیوں کے دل میں اس ظلم کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی۔ وہ شاب ابی طالب کے دروازے پر گئے اور مسورین کو آواز دے کر کہا کہ وہ باہر نکلیں اور کہ وہ اس مقاطعہ کے معاہدہ کو توڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ابو طالب جو اس لمبے محاصرہ اور فاقوں کی وجہ سے کمزور ہو رہے تھے، باہر آئے اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے انہیں ملامت کی کہ ان کا یہ لمبا ظلم کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔ ان 5 شریف انسانوں کی بغاوت فوراً بجلی کی طرح شہر میں پھیل گئی۔ فطرت انسانی نے پھر سر اٹھانا شروع کیا، نیکی کی روح نے پھر ایک دفعہ سانس لیا، اور مکہ کے لوگ اس شیطانی معاہدہ کو توڑنے پر مجبور ہوئے۔ معاہدہ تو ختم ہو گیا، مگر 3 سالہ فاقوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا شعار بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مقاطعہ کے دنوں کی تکلیفوں کے نتیجے میں فوت ہو گئیں، اور اس کے 1 مہینہ کے بعد ابو طالب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ابو طالب کے مصالحانہ اثر سے محروم ہو گئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کی ساتھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ سے جدا ہو گئیں۔ ان دونوں کی وفات سے طبی طور پر ان لوگوں کی ہمدردیاں بھی آپ سے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم ہو گئیں، جو ان کے تعلقات کی وجہ سے ظالموں کو ظلم سے روکتے رہتے تھے۔ ابو طالب کی وفات کے تازہ صدمہ کی وجہ سے اور ابو طالب کی وصیت کی وجہ سے چند دن آپ کے شدید دشمن اور ابو طالب کے چھوٹے بھائی ابو لہب نے آپ کا ساتھ دیا، لیکن جب مکہ والوں نے اس کے جذبات کو یہ کہہ کر ابھارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام ان لوگوں کو جو توحید الہی کے قائل نہیں،
مجرم اور قابل سزا سمجھتا ہے تو اپنے آبا کی غیرت کے جوش میں ابو لہب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور عہد کیا کہ وہ آئندہ پہلے سے بھی زیادہ آپ کی مخالفت کرے گا۔ مسوری کی زندگی کی وجہ سے چونکہ 3 سال تک لوگ اپنے رشتہ داروں سے جدا رہے تھے، اس لیے تعلقات میں ایک سردی پیدا ہو گئی تھی۔ مکہ والے مسلمانوں سے قطع کلامی کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے تبلیغ کا میدان محدود ہو گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ وہ مکہ کی بجائے طائف کے لوگوں کو جا کر اسلام کی دعوت دیں۔ آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ مکہ والوں کی مخالفت نے اس ارادہ کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ اول تو مکہ والے بات سنتے ہی نہیں تھے، دوسرے اب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گلیوں میں چلنے ہی نہ دیتے۔ جب آپ باہر نکلتے آپ کے سر پر مٹی پھینکی جاتی تاکہ آپ لوگوں سے مل ہی نہ سکیں۔ ایک دفعہ اس حالت میں واپس لوٹے تو آپ کی ایک بیٹی آپ کے سر پر مٹی ہٹاتے ہوئے رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، او میری بچی، رو نہیں، کیونکہ یقیناً خدا تمہارے باپ کے ساتھ ہے۔ آپ تکالیف سے گھبراتے نہ تھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ لوگ بات سننے کو تیار نہ تھے۔ جہاں تک تکالیف کا سوال ہے، آپ ان کو ضروری سمجھتے تھے، بلکہ آپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کا دن تو وہ ہوتا تھا جب کوئی شخص آپ کو تکلیف نہیں دیتا تھا۔ لکھا ہے کہ ایک دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں تبلیغ کے لیے نکلے، مگر اسی دن کسی منصوبہ کے تحت کسی شخص نے آپ سے کلام نہ کیا اور نہ آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف دی، نہ کسی غلام نے نہ کسی آزاد نے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ اور غم سے خاموش لیٹ گئے، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا، جاؤ اور اپنی قوم کو پھر اور پھر ہوشیار کرو اور ان کی عدم توجہی کی پرواہ نہ کرو۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات گرانہ گزرتی تھی کہ لوگ آپ کو دکھ دیتے تھے، لیکن خدا کا نبی جو دنیا کو ہدایت دینے کے لیے مبعوث ہوا تھا، وہ اس بات کو کب برداشت کر سکتا تھا کہ لوگ اس سے بات ہی نہ کریں اور اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہوں۔ ایسی بیکار زندگی اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ بس آپ نے پختہ فیصلہ کر لیا کہ اب آپ طائف کی طرف جائیں گے، طائف کے لوگوں کو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں گے، اور خدا تعالیٰ کے نبیوں کے لیے یہی مقدر ہوتا ہے کہ وہ ادھر سے ادھر مختلف قوموں کو مخاطب کرتے پھریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، کبھی وہ آل فرعون سے مخاطب ہوا تو کبھی آل اسحاق سے اور کبھی مدین کے لوگوں سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تبلیغ کے شوق میں کبھی جلیل کے لوگوں کو، کبھی یرون پار کے لوگوں، کبھی یروشلم کے لوگوں اور کبھی اور دوسرے لوگوں کو مخاطب کرنا پڑتا تھا۔ جب مکہ کے لوگوں نے باتیں سننے سے ہی انکار کر دیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ مارو اور پیٹو مگر بات بالکل نہ سنو تو آپ نے طائف کی طرف رخ کیا۔ طائف مکہ سے کوئی 60 میل کے قریب جنوب مشرق کی طرف تھا۔ ایک شہر ہے جو اپنے پھلوں اور اپنی زراعت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ شہریت پرستی میں مکہ والوں سے کم نہ تھا۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کے سوالات نامی ایک مشہور بت طائف کی اہمیت کا موجب تھا، جس کی زیارت کے لیے عرب کے لوگ دور دور سے آتے تھے۔ طائف کے لوگوں کی مکہ سے بہت رشتہ داریاں بھی تھیں، اور طائف اور مکہ کے درمیان کے سرسبز مقامات میں مکہ والوں کی جائیدادیں بھی تھیں۔ جب آپ طائف پہنچے تو وہاں کے رؤساء آپ سے ملنے کے لیے آنے شروع ہوئے، لیکن کوئی شخص حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔
عوام الناس نے بھی اپنے رؤساء کی اتباع کی اور خدا کے پیغام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ دنیا داروں کی نگاہ میں بے سامان اور بے مددگار نبی حقیر ہی ہوا کرتا ہے۔ وہ تو اسلحہ اور فوجوں کی آواز سننا جانتے ہیں۔ آپ کی نسبت باتیں تو پہنچ ہی چکی تھیں جب آپ طائف پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ آپ کے ساتھ کوئی فوج اور جتھا ہوتا، آپ صرف زید ہی کی ہمراہی میں طائف کے مشہور حصوں میں تبلیغ کرتے پھرتے ہیں۔ تو دل کے اندھوں نے اپنے سامنے خدا کا نبی نہیں بلکہ ایک حقیر اور ددکارا ہوا انسان پایا، اور سمجھے کہ شاید اس کو دکھ دینا اور تکلیف پہنچانا قوم کے رؤساء کی نظروں میں ہم کو معزز کر دے گا۔ وہ ایک دن جمع ہوئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کتے لیے، لڑکوں کو اکسایا اور پتھروں سے اپنی جھولیاں بھر لیں، اور بے دردی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھراؤ کرنا شروع کیا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے۔ آپ کے پاؤں لہو لہان ہو گئے، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بچاتے ہوئے سخت زخمی ہوئے، مگر ظالموں کا دل ٹھنڈا نہ ہوا۔ وہ آپ کے پیچھے چلتے گئے اور چلتے گئے جب تک شہر سے کئی میل دور کی پہاڑیوں تک آپ نہ پہنچ گئے۔ انہوں نے آپ کا پیچھا نہ چھوڑا۔ جب یہ لوگ آپ کا پیچھا کر رہے تھے تو آپ اس ڈر سے کہ خدا تعالیٰ کا غضب ان پر نہ بھڑک اٹھے، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے اور نہایت الحاد سے دعا کرتے، الہی ان لوگوں کو معاف کر کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ زخمی تھکے ہوئے اور دنیا کے لوگوں کی طرف سے دھتکارے ہوئے آپ ایک انگورستان کے سایہ میں پناہ گزین ہوئے۔ یہ انگورستان مکہ کے 2 سرداروں کا تھا۔ یہ سردار اس وقت اس انگورستان میں تھے، پرانے اور شدید دشمن جنہوں نے 10 سال تک آپ کی مخالفت میں اپنی زندگی گزاری تھی، شاید اس وقت اس بات سے متاثر ہو گئے کہ ایک مکہ کے آدمی کو طائف کے لوگوں نے زخمی کیا ہے، یا شاید وہ گھڑی ایسی گھڑی تھی جب نیکی کا بیج ان کے دلوں میں سر اٹھا رہا تھا۔ انہوں نے ایک تھال انگوروں کا بھرا اور اپنے غلام عداس کو کہا کہ جاؤ اور ان مسافروں کو اسے دے دو۔ عداس نینو کا رہنے والا ایک عیسائی تھا۔ جب اس نے یہ انگور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے اور آپ نے یہ کہتے ہوئے ان انگوروں کو لیا کہ خدا کے نام پر جو بے انتہا کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، میں یہ لیتا ہوں، تو عیسائیت کی یاد اس کے دل میں پھر تازہ ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے سامنے خدا کا ایک نبی بیٹھا ہے جو اسرائیل نبیوں کی سی زبان میں باتیں کرتا ہے۔ اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ جب اس نے کہا نینوا کا، تو آپ نے فرمایا، وہ نیک انسان یونس جو متی کا بیٹا تھا اور نینوا کا باشندہ، وہ میری طرح خدا کا ایک نبی تھا۔ پھر آپ نے اس کو اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کی۔ عداس کی حیرانی چند ہی لمحوں میں تعجب سے بدل گئی، تعجب ایمان میں تبدیل ہو گیا، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اجنبی غلام آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گیا اور آپ کے سر اور ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینے لگا۔ عداس کی باتوں سے فارغ ہو کر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف مخاطب ہوئے اور آپ نے خدا سے یوں دعا مانگی، یعنی اے میرے رب، میں تیرے ہی پاس اپنی کمزوریوں اور اپنے سامانوں کی کمی اور لوگوں کی نظروں میں اپنے حقیر ہونے کی شکایت کرتا ہوں، لیکن تو غریبوں اور کمزوروں کا خدا ہے اور تو میرا بھی خدا ہے۔
تو مجھے کس کے ہاتھوں میں چھوڑے گا؟ کیا اجنبیوں کے ہاتھوں میں جو مجھے ادھر ادھر دھکیلتے پھریں گے، یا اس دشمن کے ہاتھ میں جو میرے وطن میں مجھ پر غالب ہے؟ اگر تیرا غضب مجھ پر نہیں تو مجھے ان دشمنوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ تیرا رحم میرے ساتھ ہے اور تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے، جو میں تیرے چہرہ کی روشنی میں پناہ چاہتا ہوں۔ یہ تیرا ہی کام ہے کہ تو تاریکی کو دنیا سے بھگا دے اور اس دنیا اور اگلی دنیا میں امن بخشے۔ تیرا غصہ اور تیری غیرت مجھ پر نہ بھڑکے۔ تو اگر ناراض بھی ہوتا ہے تو اس لیے کہ پھر خوشی کا اظہار کرے، اور میں تیرے سوا کوئی حقیقی طاقت اور کوئی حقیقی پناہ کی جگہ نہیں۔ یہ دعا مانگ کر آپ مکہ کی طرح روانہ ہوئے، لیکن درمیان میں نخلا نامی مقام پر ٹھہر گئے۔ چند دن وہاں سستا کر پھر آپ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن عرب کے دستور کے مطابق لڑائی کی وجہ سے مکہ چھوڑ دینے کے بعد آپ مکہ کے باشندے نہیں رہے تھے۔ اب مکہ والوں کا اختیار تھا کہ وہ آپ کو مکہ میں آنے دیتے یا نہ آنے دیتے۔ اس لیے آپ نے مکہ سے کے ایک رئیس مطعم بن عدی کو کہلا بھیجا کہ میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، کیا تم عرب کے دستور کے مطابق مجھے داخلے کی اجازت دو گے؟ مطعم باوجود شدید دشمن ہونے کے ایک شریف الطبع انسان تھا۔ اس نے اسی وقت اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں کو ساتھ لیا اور مسلح ہو کر کعبہ کے سین میں جا کھڑا ہوا اور آپ کو پیغام بھیجا کہ وہ مکہ میں آپ کو آنے کی اجازت دیتا ہے۔ آپ مکہ میں داخل ہوئے، کعبہ کا طواف کیا، اور مطعم اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تلواریں کھینچے ہوئے آپ کو آپ کے گھر تک پہنچانے کے لیے آیا۔ یہ پناہ نہیں تھی، کیونکہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوتے رہے اور مطعم نے کوئی حفاظت آپ کی نہیں کی، بلکہ یہ صرف مکہ میں داخلہ کی قانونی اجازت تھی۔ آپ کے اس سفر کے متعلق دشمنوں کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑا ہے کہ اس سفر میں آپ نے بے نظیر قربانی اور استقلال کا نمونہ دکھایا۔ سر ولیم میور اپنی کتاب لائف آف محمد میں لکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر میں ایک شاندار اور شجاعانہ رنگ پایا جاتا ہے۔ اکیلا آدمی جس کی اپنی قوم نے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور اسے دھتکار دیا، خدا کے نام پر بہادری کے ساتھ نینوا کے یوناح نبی کی طرح ایک بت پرست شہر کو توبہ کی اور خدائی مشن کی دعوت دینے کے لیے نکلا۔ یہ امر اس کے اس ایمان پر کہ وہ اپنے آپ کو کلی طور پر خدا کی طرف سے سمجھتا تھا ایک بہت تیز روشنی ڈالتا ہے۔ مکہ نے پھر اعزازی اور استعزاء کے دروازے کھول دیے، پھر خدا کے نبی کے لیے اس کا وطن جہنم کا نمونہ بننے لگا۔ مگر اس پر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیری سے لوگوں کو خدا کی تعلیم پہنچاتے رہے۔ مکہ کے گلی کوچوں میں خدا ایک ہے کی آوازیں بلند ہوتی رہیں۔ محبت سے، پیار سے، خیر خواہی سے آپ مکہ والوں کو بت پرستی کے خلاف واعظ کرتے رہے۔ لوگ بھاگتے تھے تو آپ ان کے پیچھے جاتے تھے، لوگ منہ پھیرتے تھے تو آپ پھر بھی باتیں سنائے چلے جاتے تھے۔ صداقت آہستہ آہستہ گھر کر رہی تھی۔ وہ تھوڑے سے مسلمان جو ہجرت جشع سے بچے ہوئے مکہ میں رہ گئے تھے، وہ اندر ہی اندر اپنے رشتہ داروں، دوستوں، ساتھیوں اور ہمسایوں میں تبلیغ کر رہے تھے۔ بعض کے دل ایمان سے منور ہو جاتے تھے تو اعلان اپنے مذہب کا اظہار کر دیتے تھے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مارے کھانے اور تکلیفیں اٹھانے میں شریک ہو جاتے تھے۔ مگر بہت تھے جنہوں نے روشنی کو دیکھ تو لیا تھا، مگر اس کے قبول کرنے کی توفیق نہیں ملی تھی۔ وہ اس دن کا انتظار کر رہے تھے جب خدا کی بادشاہت زمین پر آئے اور وہ اس میں داخل ہوں۔
تو آج کے لیے تک آج ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کل سے پھر شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔